हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वमिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह रअद की ये आयत नंबर 11 आज हमारे दरस का बतरतीब हिस्सा है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुअक्किबात का जिक्र किया। मुअक्किबा कहते हैं ये जमात की जमा है। एक जमात होती है और उसकी जमा हो बहुत सी जमातें, यानी एक जमात जब यूं चलती है, चाहे वो चींटियों की लाइन होती है आप देखते हैं अक्सर, या वो इसी तरह जो है इंसानों की लाइन हो, जानवरों की लाइन हो, जब एक जमात के साथ दूसरी जमात जुड़ के चलती है उसे अरबी ज़बान में मुअक्किबा कहा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मुअक्किबा लहू मुअक्किबातुन, यानी हर बंदे के साथ लगातार जमात जुड़ी हुई है। कौन सी जमात जुड़ी हुई है? अब वो यहाँ अल्लाह ताला आगे बयान फरमाते हैं। यानी एक इंसान है, चाहे वो काफिर है या मुसलमान है, चाहे मर्द है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है, उसके साथ जमात नहीं जमातें जुड़ी हुई है, क्योंकि मुअक्किबात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और अरबी ज़बान में मुअक्किबात यानी कई जमातें। वो जमातें क्या हैं? वो जिन्नात की जमातें हैं? नहीं। फरिश्तों की जमातें हैं या इंसानों की जमातें हैं? अब वो अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं। अब एक है कोई बंदा कहे, अल्लाह खुद बता रहा है। वो क्या फरमाते हैं? लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि, जो उसके आगे की तरफ से, यदैहि अरबी में कहते हैं दोनों हाथों के दरमियान, यानी इस हाथ और इस हाथ के दरमियान के हिस्से को यदैहि कहते हैं अरबी में। यदैहि आगे की तरफ से भी, और फरमाया वमिन खल्फिही, और इसके पीछे की तरफ से भी, यानी दोनों कंधों की तरफ से भी और सीने की तरफ से भी। यहफ़ज़ूनहु, इसकी हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पर। एक क़िरात में आता है बि अम्रिल्लाह, और एक हम जो पढ़ते हैं इस क़िरात में है मिन अम्रिल्लाह, यानी ये जो आगे से पीछे से हर इंसान की जमातें हिफाजत करती हैं। ये इंसान की क्या हिफाजत है? अबू दाऊद शरीफ के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, रवायत आप करते हैं कि आपने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते हैं ये जमातें जो हर बंदे की हिफाजत करते हैं। अब बंदा चलता है, बॉडीगार्ड उसके साथ है, लेकिन कहां से खर्चा दे? अब अल्लाह ने गैबाना बॉडीगार्ड इसके रख दिए। अब ये इसके साथ हर वक्त रहते हैं। और सैयदना अली फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हैं जो इसकी ऐसे हिफाजत करते हैं कि नागहानी कोई आफत ना आए इस पर, यानी कोई छत ना गिर जाए इस पर, कोई दीवार ना गिर जाए, ये किसी नहर में ना गिर जाए, किसी खाई में ना गिर जाए, गाड़ी के आगे ना आके एक्सीडेंट में मर जाए। अब ये एकदम इसको चुकन्ना करते हैं। आपने देखा होगा एकदम इंसान को मुतवज्जे कोई चीज करती है, हम कहते हैं ये कि कोई हातफे गैबी से आवाज आई या किसी ने मुझे झंझोड़ा तो मैं एकदम घर से बाहर निकला, छत गिर गई। ऐसे वाकयात होते ही नहीं होते? एकदम रोड पे चलते हुए आपको कोई एकदम जैसे साइड पे फेंक देता है। ऐसे बहुत से लोग वाकयात सुनाते हैं, कहते हैं कि बच्चे को अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत करते हैं। बच्चा छत से गिरा 2 मंजिला से, लेकिन छोटा दूध पीता बच्चा, कहते हैं लेकिन वो कोई उसको नुकसान नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं उचकता कौन है? फरिश्ते। ये कौन है? निजाम है किसका? अल्लाह का। फिर ये नागहानी आफत से हिफाजत करने वाले ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। इसमें मैं आपको एक ऐसा जो है इसमें एक वजीफा है जो अल्लाह ने रखा है, जो अक्सर लोगों को तवज्जो नहीं है उस तरफ। आप देखिए कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए कि आप फरमाते हैं कि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह जो है ये अल्लाह के फरिश्ते हैं जो इंसान के दाएं बाएं हर वक्त ड्यूटी पे रहते हैं। और एक हदीस में फरमाया, वो हदीस है कंजुल उम्माल की, कि फरमाया 360 जोड़ है इंसान के, 360 फरिश्ते हैं ड्यूटी पर, हर चीज पर। सांस वाली जगह एक फरिश्ता है, सांस की नाली में बैठा, खुराक की नाली में एक फरिश्ता बैठा हुआ है। लुकमा आप खाते हैं, अल्लाह का फरिश्ता पूछता है या अल्लाह
یہ نوالا جو ہے، یہ جو برگر کھا رہا ہے، سینڈوچ کھا رہا ہے، یہ عجیب و غریب پیزا اور کیا کیا مروکن چیزیں کھا رہا ہے، بسم اللہ بھی اس نے نہیں پڑھی ہے اور یوں ہی کھائی جا رہا ہے. اب اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ ہم اس کو سانس کی نالی میں منتقل کریں یا خوراک کی نالی میں؟ آپ نے تو منہ میں چبایا بھی صحیح طرح نہیں اور آپ نے یوں نکلا، اور وہ کیسے ایک دم جو ہے سانس کی نالی میں نہیں جاتا بلکہ خوراک کی نالی میں جاتا ہے اور معدے میں چلا جاتا ہے. اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو بندہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. کئی لوگوں کو میں نے خود دیکھا جب سانس کی نالی میں ٹافی چلی گئی وہ مر گئے، گلا پھول گیا. تو یہ نظام کس کا ہے؟ ڈاکٹرز حیران ہے، سائنس حیران ہے، کہتی ہے اتنے چھوٹا چھوٹے یہ گلا کتنا سا ہے، اس میں نالیاں اندر ہیں، اب اس میں مکس نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں. پھر فرمایا کہ اب یہ آپ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما، ابن جریر کی روایت کہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتے فجر اور مغرب میں چینج ہوتے ہیں. وہ تو اعمال والے الگ ہیں، وہ بھی چینج ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیوٹیاں ہیں باڈی گارڈ کی وہ بھی چینج ہوتے ہیں. اور یہ فرشتے جب چینج ہوتے ہیں اب یہ انسان کو گناہوں سے بھی روکتے ہیں، غلط کاموں سے بھی روکتے ہیں، خالی نقصان سے حفاظت نہیں کرتے بلکہ غلط کام سے بھی روکتے ہیں. انسان کے اندر ضمیر کیا ہے؟ یہی فرشتے ہیں. اب وہ انسان جھنجھوڑتے ہیں انسان کو، یہاں تک کہ وہ غلط کام کر لیتا ہے پھر بھی اس کو نادم کرتے ہیں، اس کے اندر پشیمانی ڈالتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے تو اب وہ کرامن کاتبین لکھیں نہ. اب ان کو کہتے ہیں نہ لکھنا کچھ وقت تک، ایک دن تک، بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کو نادم کرتے ہیں، توبہ کر لو. یہ کہتا ہے استغفر اللہ، فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں کہ اب اس کا گناہ لکھو ہی نہیں، سے توبہ کر. تو یہ اللہ کا نظام ہے. پھر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر اللہ کے فرشتے نہ ہوتے تو انسان دنیا میں ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. جنات اس کو مار دیتے، اس کو اچک لیتے اور اس کے اوپر پتھر پھینک دیتے یا اسے چھت سے گرا دیتے، گاڑی کو چلتے ہوئے اسٹیئرنگ گھما دیتے، جہاز کو اڑتے ہوئے اس کا ایک دم کریش کر دیتے، کوئی چیز اس پہ آ کے پرندہ پروں پہ لگ جائے کیا حال ہوتا ہے. تو جنات یہ سارے کام کر سکتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں انسان کو نقصان دے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت پوری ہے اس پر. آپ نے فرمایا یہ انسان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کے فرشتے. مانے یا نہ مانے اللہ کو، کافر ہو یا مسلمان ہو، دعا پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن دعا پڑھ لے گا سفر کی ہر دعا کو تو اس میں فرشتے اور مضبوط ہو جائیں گے. پھر جب تقدیر لکھی ہوتی ہے کہ اس نے کنویں میں گر کے مرنا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے ہٹ جاتے ہیں، یہ چلتے چلتے کنویں میں گر جاتا ہے، ٹینکی میں گر جاتا ہے، گڑھے میں گر جاتا ہے، چھت سے گر جاتا ہے، چلتی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ایک دم گاڑی ایکسیڈنٹ کے بالکل پاس پہنچ کے اللہ اس کی جان بچا لیتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی ہے. کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہ اللہ کے فرشتوں نے ایک دم نظام ایسا بنایا. تو یہ سب اب اس آیت کو ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں، میں اب ان کی بتاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کوئی جماعتیں ہیں، کلمات ہیں جو انسان کی دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت کرتی ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ یہ فرما رہے کہتے ہیں لہو معقبات جو ہے قرآن میں جو آیا ہے یہ کلمہ ہے تیسرا. جو بندہ اس کو پڑھتا ہے دنیا میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ کلمہ اس کو حشر میں بھی حفاظت کے ساتھ جنت میں لے جائے گا. اس لیے اس کلمے کی کثرت کرے، کلمے کو جتنا زیادہ پڑھے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے دنیا اور آسمانوں پر جو جملہ جاری ہوا تھا وہ زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنے تھے، لیکن پہلے عرش تھا. یہ تو سب کو پتا ہے. استوى علی العرش، اللہ عرش پر ان فی خلق السماوات والارض کے بعد فرمایا. اب عرش کے فرشتے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ 8 ہیں، بس 9 نہیں ہے. 8 فرشتے جو ہیں وہ ایک جملہ اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے. وہ جملہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر وقت اللہ کی تسبیح. تو جس وقت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی
تو آپ یوں اٹھ کے بیٹھے تو آپ جو ہے آپ کو چھینک آئی، صحت کی نشانی ہے، زندگی کی نشانی ہے یہ، تو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کے حکم سے، تو عرش کے فرشتوں نے یہ کلمہ لے لیا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، پہلے نبی ہیں جنہوں نے اس کلمے کی تبلیغ کی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ نے یہ ان کو سکھایا تو فرشتوں نے کہا جب اتنا بڑا نبی اور وہ یہ کلمہ بار بار پڑھ رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو اس کی تبلیغ کر رہا ہے، تو فرشتوں نے یہ جملہ بھی لے لیا۔ اب فرشتوں کا وظیفہ ہو گیا کون سا؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اب وہ چھری چلتی آنکھوں پہ پٹی تھی اور آپ چھری چلی جب تو آپ نے ہاتھوں پہ لہو کو محسوس کیا، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو چھری تو چلی ہوئی تھی، لہو گر رہا تھا، ذبح ہو چکے تھے، لیکن وہ اسماعیل نہیں تھے علیہ السلام بلکہ دمبا تھا، مینڈھا تھا۔ تو آپ نے فرط جذبات میں فوراً کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں کا، عرش کے فرشتوں نے یہ جملہ ابراہیمی لے لیا، اب یہ وظیفہ ان کا بن گیا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ الغافلین میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے آ کے یہ بات بتائی تو ہمارے نبی نے اس سارے واقعے کو سن کے محبت سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو عرش کے فرشتوں نے یہ محمدی وظیفہ بھی لے لیا۔ اس طرح آپ جب تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کا وظیفہ، حضرت آدم کا وظیفہ، حضرت نوح علیہ السلام کا وظیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ، یہ سارے نبیوں کے وظیفے جمع ہو کر تیسرا کلمہ بنتا ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے روزانہ 100 مرتبہ، اس کی رات دن میں حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا پرتاثیر وظیفہ ہے جس کو قرآن نے کہا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ حشر میں بھی حفاظت کرے گا، دنیا میں بھی حفاظت کرے گا، قبر میں بھی حفاظت کرے گا، اور یہ انسان کو جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔